الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر دھرم میں بدلاؤ کی گنجائش ہے، ہر دھرم جو ہے وہ وقت کے حساب سے بدلتا ہے، لیکن اسلام کیوں بدلاؤ کے خلاف ہے؟ اسلام میں چینجز کیوں نہیں آتے؟ اور یہ سوال اکثر غیر مسلموں کی طرف سے آتا ہے کہ وائی از اسلام سو ریجڈ؟ کیوں اس کے اندر ریفارمیشنز نہیں ہوتے؟ کیوں اس کے اندر چینجز نہیں آتے؟ کیوں فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہہ دوں کہ اسلام ریجڈ بھی ہے اور اسلام فلیکسیبل بھی ہے۔ جہاں تک بدلاؤ کا معاملہ ہے تو ریجڈیٹی جن چیزوں میں اسلام بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ یکساں رہنے والی ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں آنے والا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس کے اندر کوئی چینج کی گنجائش نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسلام ریجڈ ہے۔ زنا کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، انجسٹس کرنا غلط ہے، اور یہ ہمیشہ غلط رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ وقت کے حساب سے ریفارمیشن ایسا آ جائے کہ نہیں ارے اب انجسٹس بھی کر سکتے ہیں، وائف کے ساتھ چیٹ بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، جو چیزیں غلط ہیں وہ ہمیشہ اسلام نے ایک بار کہا غلط تو وہ غلط ہی ہیں۔ ان چیزوں میں اسلام جو ہے وہ بہت ریجڈ ہے۔ چینجز کی جہاں تک بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی شریعت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جو ہے وہ کب سے؟ آدم علیہ السلام سے، جب سے پہلے شخص نے، پہلے انسان نے یعنی آدم علیہ السلام نے اس زمین پہ قدم رکھا تب سے اسلام ہے۔ اور اس کے بعد رفتہ رفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ذریعے یعنی رسول کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے جو ہے قاعدے قوانین لوگوں کے حساب سے، ماحول کے حساب سے شریعت جو ہے اس کو دیتا رہا۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے چینجز لے کے آئے۔ یعنی وقت کے حساب سے انسان جو ہے اس کی مینٹل گروتھ جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جو ہے ماحول کیا تھا؟ ایک صحرا سے دوسرے صحرا وہ لوگ ٹریول کر رہے تھے، اس حساب سے ان کو لاز دیے تھے، اس حساب سے ان کے قاعدے قانون تھے۔ تو کئی چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شریعت میں رہیں۔ کچھ چیزیں چینج بھی ہوئیں، جیسے کہ روزے کے اعتبار سے پہلے کے روزے جو تھے وہ آج روزے ہوتے ہیں ڈان سے سن سیٹ تک، لیکن پہلے جو ہے یہ روزے لمبے ہوتے تھے، زیادہ بڑے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں تھیں جو تھوڑی بہت چینجز ہوئیں۔ تو وہ چینجز کون لے کے آیا؟ اللہ تعالیٰ لے کے آیا، کیونکہ وہ قاعدے قوانین اللہ نے دیے ہیں، اللہ ہی نے ان کو چینج کیا۔ لیکن جب اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا آخری نبی کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اس کا پیک تھا، کلمینیشن تھا، اور آخری نبی کو بھیج کے، قرآن مجید کو بھیج کے اللہ نے جو ہے اب کہا کہ اب اس کتاب کی حفاظت بھی اللہ کرے گا، اس ریلیجن کو گارڈ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ نے کہا سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اب جو ہے وہ جو چینج ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو شریعت میں چینج لایا وہ تو ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اور پہلے کے نبیوں کے ٹائم پر، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو ہے کوئی بھی قاعدے میں، قانون میں، کوئی بھی ایسی چیز میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ جس چینج کی اور جس ریفارمیشن کی اور جس بدلاؤ کی بات غیر مسلم کرتے ہیں وہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ دیکھو، جیسے آپ نے دیکھا کرسچینٹی کے اندر، عیسائیت کے اندر، کہ جب یوروپ میں انلائٹمنٹ ہوا یعنی کہ لوگوں کے اندر سائنٹیفک ریولیوشن جب آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کرسچنز جو ہے وہ ایتھیسٹ ہونے لگے، سائنس سے متاثر ہونے لگے، اور انہوں نے گاڈ میں ماننا چھوڑ دیا، ایگنوسٹکس ہو گئے، ہاں ٹھیک گاڈ ہے نہیں ہے پتہ نہیں مجھے۔ یعنی ریلیجس کرسچنز جو ہے ان کے اندر گراوٹ آ گئی، پریکٹسنگ کرسچنز میں گراوٹ آ گئی۔ تو اب کرسچنز جو پریسٹ تھے، پاسٹرز تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو چرچ کی طرف کھینچنے کے لیے، آکرشت کرنے کے لیے چرچ میں میوزک شروع کر دیا، دوسری چیزیں شروع کر دیں جس سے یوتھ متاثر ہو، وہ آنے لگے۔ تو وہ چینجز ماڈرن یعنی آج جو چیزیں یوتھ کو متاثر کرتی ہیں وہ چیزیں ہم چرچ میں لے کے آ جاتے ہیں تاکہ لوگ چرچ میں آئیں، کیونکہ اب سنڈے میں بھی لوگ نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر بہت سی چرچز کو ماسک میں بدل دیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں نے ان چرچز کو خرید لیا اور اس کو ماسک بنا دیا، کیونکہ چرچ میں اب کوئی آتا نہیں ہے۔
تو یہ چیز جو ہے یہ انلائٹمنٹ کے بعد ہوا، اور یوروپین انلائٹمنٹ یعنی کہ سائنس، جہاں پر کرسچنس لوگوں کو لگا کہ کرسچینٹی کے جو رولرز تھے وہ ایکچولی ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور سائنٹیفک کمیونٹی کو گرو ہونے سے روک رہے تھے، تو یہ چیز وہاں پر ہوئی اور ریفارمیشنز اس کے اندر آئے. تو اس طرح کے ریفارمیشن الحمدللہ ابھی تک اسلام جو ہے وہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ جہاں پر یہ ریفارمیشن ہمارے اندر لائیں، اور الحمدللہ اس طرح کے کوئی ریفارمیشن اسلام کے اندر نہیں آئے ہیں. جس کو آنا ہے وہ آئے، جس کو پریکٹس کرنا ہے کرے، اور اگر تم پریکٹس کرو گے اسلام تمہارے فائدے کے لیے. اسلام تمہارے حساب سے اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اسلام پہ چلنے کے لیے. لیکن اسلام میں جیسے میں نے کہا کہ فلیکسیبلٹی بھی ہے، اور اس کا نام ہے فقہ. فقہ جو ہے وہ اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی لے کے آتی ہے ہر ماحول کے حساب سے ڈھالنے کے لیے. اب جیسے لاؤڈ سپیکر آیا، اب لاؤڈ سپیکر اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے یہ کون فیصلہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے. لیکن وہ جو پرنسپلز دے کے گئے، جو رولز اور ریگولیشنز دے کے گئے، جو بنیادیں دے کے گئے، ان بنیادوں کو علماء کو کیا کہتے ہیں؟ اسکالرز کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمز. اسلام کے اندر جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، انہیریٹرز ہیں. تو اب علماء نے اسلام کی جو ٹیچنگز قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا، اور پھر لاؤڈ سپیکر ہوا، ٹیلی ویژن ہوا، ریڈیو ہوا، انٹرنیٹ ہوا، موبائل ہوا، اس کے یوز کو ہم حرام کہیں، حلال کہیں، کیا کہیں، یہ جو فلیکسیبلٹی ہے فقہ والی، یہ فلیکسیبلٹی قیامت تک رہنے والی ہے. تو اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن نہیں رہے گا کبھی بھی، ہمیشہ اپ ڈیٹڈ ہی رہے گا، ہمیشہ زمانے کے ساتھ رہنے والا ریلیجن ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. حالانکہ ایتھیسٹک آئیڈیالوجی بھی رائز پر ہے، لوگ دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، کرسچینٹی سے لوگ جو ہے ملحد بن رہے ہیں، دہیری بن رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں. لیکن اسلام جو ہے ابھی بھی اپنی جگہ پر الحمدللہ کھڑا ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام آج بھی ہے. ریزنز بہت سارے ہیں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن اسلام آج بھی سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے اسلام کی، یہ فلیکسیبلٹی فقہ والی، ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس کے حساب سے رولنگز آ جانا، اور علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو جو بھی زمانے کے حساب سے آتی ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، فقہ کی روشنی کے اندر، پرانی رولنگز کی روشنی کے اندر وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، رولنگ دیتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کتنا صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، جائز ہے، ناجائز ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ فلیکسیبلٹی فقہ والی یہ قیامت تک رہنے والی ہے الحمدللہ. تو اسلام بالکل آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. ریفارمیشن، بدلاؤ جو آپ چاہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عیسائیت میں جو بدلاؤ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، چرچ میں آنے کے لیے دین میں چینجز لے کر آئے، وہ چینجز اسلام میں نہیں آئیں گے. وہ ہمیشہ وہی رہنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے ہیں دین ویسا ہی رہنے والا ہے قیامت تک. تو جو چیزیں، جو قانون ہیں، جو قاعدے ہیں، جو مورلز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ ہمیشہ یکساں رہنے والی ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اسلام از ویری ریجڈ ایز فار ایز دوز تھنگز آر کنسرنڈ. ان چیزوں کے لیے اسلام بہت ریجڈ ہے. لیکن فقہی اعتبار سے اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی بھی موجود ہے. جو سوال ہے اسلام کیوں بدلاؤ کے خلاف؟ اسلام بدلاؤ کے خلاف نہیں ہے، وقت کے حساب سے جو چینجز آ رہے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو پرنسپل والی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. باقی جو بدلاؤ آنے والا ہے، جو چینجز آئیں گے، جو وقت کے حساب سے جو چیزیں آ رہی ہیں، ان کے اندر ضرور اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے الحمدللہ، اور وہ قیامت تک رہنے والی ہے. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.